نہیں دب سکتی. ان کو سمجھنا چاہیے یہ 9.25 ماہ جیل رہنے کے بعد بھی اگر طیبہ راجہ آ کے بول رہی ہے تو طیبہ راجہ اسی لیے بول رہی ہے کہ طیبہ راجہ کا اس چیز پہ ایمان ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو لکھا ہے وہ مجھے میرے ساتھ ہونا ہے. اللہ نے اگر میرے زندگی میں اتنی زندگی لکھی ہے اور میں نے مرنا ہے تو میں شان سے مروں گی بھائی, لیکن آپ اس طریقے سے میرا سر نہیں جھکائیں گے جو آپ اس نے یہ ظلم و جبر لگایا ہے. کیا پڑی تھی آپ کو جب آپ نے یہی گندا سسٹم لا کے اس ریاست کے منہ پہ مارنا تھا؟ کیا پڑی تھی اتنا پیسہ ہمارا برباد کرنے کی؟ آپ نے اگر بادشاہت کا نظام چلانا تھا آپ لے کے آتے بادشاہ سلامت کو, چاہے وہ چھوٹے والے تھے یا وہ بڑے والے تھے, ان کے سر پہ تاج پوشی کرتے اور ہمیں اگلے دن اناؤنس کر دیتے کہ ہماری زیادتی کی خبریں پھیلائی گئی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, تو اس بارے میں بار بار بحث نہ کریں. ہمارے والدین نے صرف وہ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے جتنا کرب گزارا ہے, خدا را آپ اس بات کو جانے دیں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی. مطلب اس طرح سے اس بات کو پورٹری نہ کرے کہ کسی کی عزت چلی گئی ہے یا اس طرح, ایسا کچھ نہیں. وہ لوگوں کا کیا, وہ کہتے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیت نہ جائے رہنا. دنیا FIA کو ماضی میں سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا, سیاسی مقاصد کے لیے. آپ FIA کو کس طرز پہ لے کے چلیں گے, کس حد تک وہاں پر مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی؟ پہلی بات جو افغانی جو یہاں پہ یا کوئی بھی ایلیگل, میں کسی ایک ملک کا نہیں کہنا چاہتا, کوئی بھی ایلیگل امیگرینٹ یہاں پہ موجود ہے اس کو جانا پڑے گا. اگر اس کے ڈاکومنٹس پورا نہیں ہے, اس کے بعد ویزا نہیں ہے, ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ واپس نہیں آ سکتے, ویزا لیں اور واپس آئیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ FIA کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ اس کو ریویمپ کریں اور اس کا ایک نیا پرسیپشن لائیں, اور اس کو کوشش کریں کہ ایک نئے فیس کے ساتھ اور ایک انرجیٹک ٹیم جو آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو بیک اپ کریں اور اس کو آپ بہت بہتر پائیں گے. بہت پر امید ہیں, ہم بہت پر امید ہیں کہ جیسے جیسے کھل کے باہر ہائی کورٹ میں ایک اوپن عدالت میں جو کیس آئے گا اس میں انصاف ہوتا نظر آئے گا. پھر ختم ہو جائے گا یا کیا؟ جی دیکھیے, آج کا کیس سماعت ابھی شروع ہوئی ہے. مجھے کورٹ روم سے نکلنا پڑا کیونکہ میری فلائٹ ہے, مگر مجھے امید تھی کہ ذرا جلدی شروع ہوتی, مگر ابھی شروع ہوئی ہے. ہم بہت پر امید ہیں. سلمان صفدر صاحب اس وقت اپنی بحث انہوں نے شروع کی ہے, اور آپ نے اگر کل آبزرو کی ہو سارا دن جو سماعت چلی تھی, اس کے اندر جو جج صاحبان نے سوالات اٹھائے تھے اور جو ان کے چہرے پہ حیرت تھی کہ کس قسم کے چارجز لگائے گئے, فرد جرم جو عائد کی گئی, جو 3 نکات تھے, اور کیا اس کے ساتھ جو ایویڈنس دیا, تو انہیں بھی تعجب تھا. جیسے کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے انہوں نے جب کورٹ روم میں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھی تو جج صاحب نے کہا کہ کیا یہ شاعری ہے, کیونکہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی کہا کیا گیا ہے اور اس میں ایسا کیا کہہ دیا گیا جس پہ یہ کیس مرتب ہو سکے. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سن کے بھی انہوں نے کہا یہ ایک سیاسی بیان تھا, مگر اس میں ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ جس کے اوپر سیکرٹ ایکٹ لگے. تو میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں جیسے یہ سماعت آگے چلے گی, یہ کیس دم توڑ جائے گا, کیونکہ ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, آج آپ لوگوں کو سننے کا موقع مل رہا ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اس کیس میں کوئی دم ہی نہیں ہے, غبارے میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے, مگر ناحق قید جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی بھی کر رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں, اور اب تو ظلم اتنا بڑھ گیا کہ ان سے یہ بھی نہیں پچایا جا رہا کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ ان سے مل لیتے ہیں, اور ملاقات پر پابندی ہے. 2 ہفتے کی پابندی کہا گیا ہے, مگر ہمیں تو نہیں معلوم, شاید یہ 2 ہفتے سے 3 ہفتے اور کر دیں, ان کی مرضی ہے نا. اس وقت ملک میں قانون تو ہے نہیں, لا قانونیت ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو ہمیں تو صرف عدالتوں سے امید ہے, اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا اور دونوں کو رہائی ملے گی. تھینک یو.